پڑھنے کے لیے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے زمین فروخت کی اور فوراً سے پی ایچ ڈی کر لی۔ واپس اسلام آباد آیا، سوچ رہا تھا کہ اتنا سارا پڑھ لیا، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، نوکری نہیں ملی، کچھ بھی تو کرنا تھا نا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشنز بہت خستہ حال تھا، شیشوں کے بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ اسلام آباد کی یخ بستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا کر لے جاتیں اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلانے کے لیے پیش کر دیتے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں ہی صاف کرتا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، اسلام آباد کی یخ بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے، گاڑی کھڑی کی اور صفائی کرنے کو کہا۔ گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر گھاس سے بھری پڑی تھی۔ خدا جانے، مگر میرا گمان یہ تھا کہ یہ انہوں نے خود ہی جان بوجھ کے گندی کی ہے تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون حاصل کر لیں۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف دیکھیں، میں نے انہیں منع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہیں، وہ تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی کو واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آئے اور کہا، اچھی طرح صاف کرنا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھیروں۔ کچھ دنوں بعد میں نے کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں؟ انہوں نے کہا، میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ خیر، میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا مضمون ہے جس کا پرچہ ہے، تو اس نے کہا کہ اکاؤنٹنگ کا ہے۔ میں نے کہا، تم سامنے اس روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ اور وہ گاڑی، اس نے کہا کہ آپ نے دھوئی ہے؟ میں نے کہا، ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا۔ وہ حیران تھا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر مجھے کہا کہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا، نہیں ہے، مجھے پتہ ہے نوکری کس نے دینی ہے، تو بس یہ ضد کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ چل دوں۔ خیر، کپڑے میں نے کوئی اچھے سے پہن لیے۔ میں وی سی آفس میں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ وی سی مجھے مستری سمجھا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پہ رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے مجھے گھورا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ تم ڈیمو کے لیے تیاری کر کے آئے ہو؟ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو، ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا، میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب ٹیچرز کو اس کلاس روم میں بلایا۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح سے بھری تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلباء مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا، اب ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا، کس موضوع پر لیکچر دوں؟ کہا کہ آپ کی مرضی۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی اچھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، اس میں کون سے موضوع پہ بات کروں؟ انہوں نے دوسرا نمبر والا ٹاپک چنا۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب ان میں سے کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ تو اب بورڈ بھر گیا تھا، ساتھ جڑے ہوئے بورڈ بھی بھر گئے تھے۔ اچانک تالیاں بجنے لگیں۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی، اور ان کے سامنے میں میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔
خیر اب تو وی سی نے بھی پوچھ لیا کہ ہاں بھائی کتنی تنخواہ لوگے، اور مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 افغانی تھی، پر مجھے 1,20,000 پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فائنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنس اور دنیا کی کتنی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے مواقع ملے۔ میری سروس اسٹیشنز کا 1 سال کا کانٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں، وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں، زندگی کے بہت سارے رنگ ہیں، ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی تحریر کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔